ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم۔ حج اسلام کا 5واں بڑا اور اہم ترین رکن ہے، جس کے استطاعت رکھنے کے باوجود نہ کرنے والے کا خاتمہ مسلمان کے طور پہ نہیں ہوگا۔ حدیث کے مطابق 5 منٹ میں ہم پورا حج بیان کر کے بعد میں اس کے حج کی اقسام اور احرام کی پابندیوں پہ بات کریں گے۔ حج کے طریقے سے پہلے یہ جاننا اشد ضروری ہے کہ طواف کرنے والوں پہ کتنی رحمتیں برستی ہیں اور طواف کا اجر کیا ہے۔ حجر اسود کیسے اس کے چومنے والے کی شفاعت کرے گا، رکن یمانی کو چھونے کا کیا اجر ہے اور کتنے فرشتے اس پر مقرر ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد آپ کا حج میں اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا اگر آپ ان مقامات اور ارکان کی اہمیت جان کے حج کریں گے اور ان پر زیادہ وقت گزاریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 120 رحمتیں روزانہ بیت اللہ پہ نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 طواف کرنے والے پہ، 40 وہاں نماز پڑھنے والوں پہ اور 20 خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث کے مطابق جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 2 رکعتیں ادا کی، گویا اس نے غلام آزاد کیا۔ لہذا جب فارغ ہوں طواف کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں میں نہ آئیں۔ یاد رکھیں برکت و خوشحالی، ذہن کی پروگرامنگ سب اس سے حاصل ہو جائے گا۔ ایک حدیث کے مطابق حجر اسود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور گواہی دے گا ہر اس شخص کے لیے جس نے حق کے ساتھ اس کو بوسہ دیا ہوگا۔ دوسری روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں پتھروں یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ رکن یمانی پہ 70 فرشتے مقرر ہیں۔ جو شخص وہاں جا کے عافیت کی دعا مانگے گا اور گناہوں سے استغفار کی دعا مانگے گا تو سب فرشتے آمین کہتے ہیں۔ حج کی 3 اقسام ہیں: حج قرن، حج تمتع اور حج مفرد۔ حج تمتع سہولت والا ہے کہ ہم عمرہ پہلے کر لیں اور احرام ہر عمرے پہ اتار سکتے ہیں تاکہ احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں، جبکہ احناف کے نزدیک اجر زیادہ حج قرن کو ہے۔ ہم اس ویڈیو میں حج تمتع کا طریقہ بیان کر رہے ہیں جو پاکستان سے جانے والے حجاج عمومی طور پہ کرتے ہیں۔ حج یا عمرے کی نیت کرنے کے فوراً بعد ذرا بلند آواز سے تلبیہ کہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں آہستہ آواز میں درود و سلام پیش کریں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ بھی ذہن میں ہو، میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں اور بادشاہی بھی تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ عموماً حجاج ذی قعدہ کے مہینے میں حرم پہنچتے ہیں۔ نکاح سے عمرے کی نیت سے احرام باندھ لیں تاکہ پہلے عمرہ کر لیں، پھر حج سے پہلے جتنے چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں۔ میقات کا آپ کو وہیں پہ گائیڈ بتا دے گا۔ پہلے عمرہ کریں، حجر اسود کا استلام یہاں سے شروع کریں، اس طرح کہ حجر اسود کو بوسہ دیں۔ دوسرا یہ کہ حجر اسود کو ہاتھ لگا کے ہاتھوں کو چوم لیں، لیکن آپ آج ان دونوں طریقوں پر استلام نہ کریں، اس لیے کہ اس وقت آپ حالت احرام میں ہوں اور حالت احرام میں خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، اور عموماً حجر اسود پہ خوشبو لگی ہوتی ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ حجر اسود کا استلام صرف اشارے سے کریں، اور یہ طریقہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ حجر اسود کے سامنے جہاں کھڑے ہیں وہیں سے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے ایک بار حجر اسود کی طرف اس طرح اشارہ کریں جیسے آپ حجر اسود پہ ہاتھ رکھ رہے ہوں۔ اشارہ کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں اور پھر ہتھیلیوں کو چوم لیں۔ یہ حجر اسود کا استلام ہو گیا۔ پھر طواف کرنے 7 عدد، اس دوران تلبیہ اور تسبیح اور درود پاک پڑھتے رہیں۔ پھر مقام ابراہیم پہ 2 رکعت ادا کریں گے۔ ہجوم کے دوران حجر اسود کا بوسہ لینے یا مقام ابراہیم کے پاس طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کو اور طواف کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ رکعت مسجد حرام میں کسی بھی جگہ ادا کر لیں۔ اس کے بعد صحیح کریں گے۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو صحیح کہا جاتا ہے۔ صحیح کی ابتدا صفا سے اور انتہا مروہ پہاڑ پہ ہوتی ہے۔ حجر اسود کے سامنے ہی صفا کے لیے راستہ جاتا ہے۔ طواف سے فراغت کے بعد زمزم کا پانی پی کے صفا کی پہاڑی پہ چلے جائیں۔ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں تھیں جو ان دونوں حجاج کرام کی سہولت کے لیے تقریباً ختم کر دی گئی ہیں۔ اس عمل کے بعد یعنی صحیح کے بعد سر کے بال کٹوائیں گے یا منڈوائیں گے۔ منڈوانا زیادہ افضل ہے، اس کے ساتھ ہی آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اب حج کے ارکان کی طرف آتے ہیں۔ حج کی شروعات 8 ذو الحجہ سے ہوتی ہے۔ صبح حاجی منی آ جائیں گے اور ظہر سے عشاء تک نمازیں قصر پڑھیں گے۔
یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا سورج طلوع ہونے کے بعد حاجی عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں. وہاں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع تقدیم یعنی ظہر اور عصر ساتھ پڑھتے ہیں. اس کی بھی اجازت ہے کہ حجاج اپنے اپنے خیموں میں ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز باجماعت ادا کریں. پھر غروب آفتاب تک ذکر اللہ اور دعا و استغفار کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی جاتی ہے اور تلبیح پڑھی جاتی ہے. اس دن عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کو وقوف عرفات کہا جاتا ہے اور اصل حج کا دن بھی یہی ہوتا ہے. یعنی جو شخص وقوف عرفات کے علاوہ تمام مناسک ادا کر لے تب بھی اس کا حج ادا نہیں ہوگا. غروب آفتاب کے بعد حجاج مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ پہنچ کر ایک ساتھ ادا کرتے ہیں. پھر نماز فجر تک وہیں رات بسر کرتے ہیں اور طلوع آفتاب تک ذکر اللہ اور دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں. حاجی کو نماز مغرب میدان عرفات میں نہیں پڑھنی ہوتی بلکہ عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں مغرب و عشاء ملا کے پڑھی جاتی ہے. مغرب کا وقت ہوتی ہے حاجی کو مزدلفہ کی طرف جانا ہوتا ہے جہاں وہ ایک ہی اذان اور اقامت کے ساتھ مغرب و عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں. حجاج کے لیے مزدلفہ میں رات گزارنا سنت موقدہ اور وقوف کرنا واجب ہے. وقوف کا وقت صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک ہے. اس کے درمیان اگر ایک لمحہ بھی مزدلفہ میں گزار لیا تو واجب ادا ہو جاتا ہے. 10 ذوالحجہ کو جمرہ اکبر یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہا جاتا ہے اور یہ کنکری تقریباً کھجور کی گٹلی کے برابر ہوتی ہے. اس کے بعد حاجی قربان گاہ جا کے قربانی کرتے ہیں. قربانی حج کے شکرانے میں قارن اور متمتع پہ واجب ہے چاہے وہ فقیر ہوئی کیوں نہ ہو. مفرد کے لیے قربانی مستحب ہے چاہے وہ غنی ہو. قربانی سے فارغ ہو کے حل کو قصر کروایا جاتا ہے. حاجی کو ان 3 امور میں ترتیب قائم کرنا واجب ہے. سب سے پہلے رمی کرے, اس کے بعد قربانی, پھر حلق یا قصر. پھر مینا میں 11 اور 12 ذوالحجہ کی راتیں بسر کی جاتی ہیں اور دونوں دن زوال شمس کے بعد تینوں جمرات پہ شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. ہر جمرہ پہ شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں اور چھوٹے شیطان سے کنکریاں مارنی شروع کی جاتی ہیں جو مکہ سے دور ہے. پھر درمیانے کو مارتے ہیں جس کے بعد کی دعا کی جاتی ہے. آخر میں جمرہ اکبر پہ بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں مگر دعا نہیں مانگی جاتی. حاجی 12 تاریخ کی کنکریاں مار لیں اور وہ جلدی کرنا چاہے تو غروب آفتاب سے قبل مینا سے نکل جائے اور اگر چاہے تو اس میں تاخیر کرتے ہوئے 13 تاریخ کی رات مینا میں بسر کرے اور زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرے. 13 تاریخ تک تاخیر کرنا افضل ہے, واجب نہیں. اگر 12 تاریخ کا سورج غروب ہو جائے اور وہ مینا سے نہ نکل سکے تو اس صورت میں سے 13 تاریخ کی رات بھی مینا میں ہی بسر کرنا ہوگی اور نزول کے بعد رمی جمرات کر کے مینا سے آنا ہوگا. اس کے بعد حجاج پر طواف وداع لازم ہے. تاہم کسی عورت کو حیض یا نفاس ہو تو اس پر یہ واجب نہیں. یہاں تک مکمل حج بیان کر دیا گیا ہے. اب حج کا مختصر خلاصہ جو اب تک بیان کیا ہے دیکھتے ہیں. پہلے دن احرام باندھا, 2 رکعت پڑھی, نیت کی حج تمتع والے, تلبیح پڑھتے ہوئے ظہر سے پہلے مینا پہنچیں گے, ظہر سے عشاء تک قصر نمازیں مینا میں پڑھیں گے, رات مینا میں قیام کریں گے. یہ صبح کا یا حج کا پہلا دن ختم ہو گیا. دوسرے دن فجر پڑھ کر عرفات چلے جائیں گے, ظہر و عصر ملا کے پڑھیں گے, پھر مزدلفہ چلے جائیں گے. سورج غروب ہونے کے بعد مغرب عشاء ساتھ پڑھیں گے. پھر رات مزدلفہ میں گزاریں گے, 49 کنکریاں جمع کر لیں گے. یہ دوسرا دن مکمل ہوا. تیسرے دن آپ مزدلفہ سے مینا جائیں گے. فجر کے بعد پھر جمرات پہ پتھر ماریں گے. تینوں جمرات سے فارغ ہو کے سر منڈوائیں گے یا بال کٹوائیں گے. احرام اتار دیں گے. پھر مسجد حرام جائیں, 7 طواف کریں, 2 رکعت مقام ابراہیم پہ ادا کریں, زمزم پئیں, سعی کریں, پھر مینا چلے جائیں اور رات قیام کریں. یہاں اس کے بعد قربانی کرنی ہوگی. پھر حج ختم ہو جائے گا آپ کا. حج کی ایک اور قسم ہے جس میں پہلا احرام باندھنے کے بعد اس احرام سے عمرے کیے جاتے ہیں اور پھر اسی پہ حج کو ختم کیا جاتا ہے اور پھر احرام اتارا جاتا ہے. یہ حج قرن ہے. حج افراد کا طریقہ یہ ہے کہ یوم ترویہ یعنی 8 ذوالحجہ کی ظہر سے لے کے 9 ذوالحجہ تک کی فجر تک 5 نمازیں حاجی کو مینا میں ادا کرنا ہوتی ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہی طریقہ ہے. حاجی 8 ذوالحجہ کو مکہ یا حرم کے قریب سے احرام باندھتے ہیں اور حج کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا اور خوشبو لگانا سنت ہے. اس حج میں عمرہ شامل نہیں. عازمینی حج اس میں لبیک بھی حج کہہ کے صرف حج کا احرام باندھتے ہیں. پھر مکہ پہنچ کر طواف قدوم کیا جاتا ہے اور حج کے وقت تک حجاج حالت احرام میں ہی رہتے ہیں.
پھر وہ حج کے جملہ مناسک مکمل کرنے کے بعد ہی احرام کھولتے ہیں۔ اہل مکہ اور حل یعنی میقات اور حدود حرم کے درمیان رہنے والے باشندے ہلی عموماً حج افراد کرتے ہیں۔ دوسرے ممالک سے آنے والے عازمین آفاقی بھی حج افراد کر سکتے ہیں۔ حج افراد شافعیہ اور مالکیہ کے یہاں سب سے افضل حج شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حج افراد ہی کیا تھا۔ آپ کیونکہ مقامی تھے اسی لیے حج افراد آپ نے کیا تھا۔ حج افراد کرنے والے حاجی کو مفرد کہتے ہیں۔ اب احرام کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ احرام ارکان حج میں سب سے پہلا رکن ہے۔ حج یا عمرے کی نیت سے حدود میقات میں داخل ہونے سے قبل یا میقات پر صرف 2 چادروں سے جسم کو ڈھانپ لینا احرام اور احرام باندھنے والے افراد محرم کہلاتے ہیں۔ احرام کے بغیر میقات کی حد پار کرنے پہ دم واجب ہو جاتا ہے۔ دم سے مراد ایک بکری ذبح کرنا یا 3 دن کے روزے رکھنا یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ مقام میقات پر احرام پہننے سے قبل ناخن تراشنا، زیر ناف بال کاٹنا اور غسل کرنا مستحب ہے۔ خواتین کے لیے عام شرعی لباس ہی احرام ہوگا، البتہ وہ دستانے اور نقاب نہیں استعمال کر سکتی، اور اس دوران یعنی حج کے دوران چہرہ کھلا رکھنا واجب ہے۔ تاہم ازواج مطہرات اندھیری رات میں حج کے لیے نکلتی تھیں یا طواف کے لیے نکلتی تھیں تاکہ ان کو کوئی ان پہ نظر نہ پڑ سکے، لہٰذا جو لوگ کپڑے استعمال کرتے ہیں یا پردہ استعمال کرتے ہیں کیپ کے ساتھ وہ استعمال کریں۔ احرام باندھ لینے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد حج و عمرہ کی نیت کی جاتی ہے۔ احرام میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں۔ احرام باندھ لینے کے بعد محرم پہ کئی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، جیسے سلا ہوا کپڑا مرد نہیں پہن سکتے، سر پہ ٹوپی، امامہ یا رومال نہیں رکھ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، اپنی بیوی کو بوسہ دینا یا جمع کرنا بھی منع ہے، جنگلی جانور کا شکار کرنا، اس میں مدد کرنا یا جنگلی جانور کا گوشت یا انڈے خرید کے کھانا سب منع ہے۔ اپنے یا کسی دوسرے کے ناخن یا سر کے بال کاٹنا، اپنے زیر ناف بال کاٹنا، مہندی یا خضاب لگانا، یہ سارے کام محرم پہ حرام ہو جاتے ہیں۔ تاہم کچھ چیزیں جائز ہیں احرام کے دوران، اس میں مسواک کی جا سکتی ہے، انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے، سرما لگایا جا سکتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہ ہو، اور بغیر میل چھڑائے غسل کرنا یا کپڑے دھونا جائز ہے۔ ٹوٹے ہوئے ناخن جدا کر سکتے ہیں۔ حجامہ، ختنہ، موذی جانور کو مارنا، سر یا منہ کے علاوہ دوسرے کسی زخمی حصے پہ پٹی باندھنا، پالتو جانور ذبح کرنا، پکے کھانا، یہ تمام امور حج کے دوران، احرام کے دوران جائز ہوتے ہیں۔ ایک مختصر جائزہ: مسجد حرام میں کرنے والے کام کون سے؟ مینا میں کرنے والے کام کون سے؟ عرفات میں کرنے والے کام کون سے؟ مزدلفہ میں کرنے والے کام کون سے؟ مینا میں کرنے والے کام کون سے؟ ساتھ ہی ارکان حج، واجبات حج، ممنوعات احرام اور احرام کے جائز امور، یہ مختصراً اس سلائیڈ میں ہم نے بیان کی، اور یہ پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں تقریباً تمام چیزیں ہی۔